ذرا ٹھنڈی کو دور بھگا، عشق رسول کی گرمی پیدا کر کے زور سے کہہ دے سبحان اللہ. درود پاک پڑھتے ہیں. آئیے محبت سے، آئیے محبت سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. سب کو یاد ہے درود شریف؟ ذرا زبان ہلا کر محبت سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، اس پہ کسی شاعر نے کہا یارو یہاں وہاں کیا کھڑے ہو، یہاں وہاں کہاں بیٹھے ہو، کیا یہ ریگستان ہے؟ ذرا سمٹ کر بیٹھو، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. میرے خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ واہ. دیکھیں شاعر فرماتے ہیں جی، فرماتے ہیں جی، فرماتے ہیں جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ سب سے اچھا انسان کون؟ قرآن نے بھی کہا اور اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. ایسا سمجھایا، فرماتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. کوئی کہے بھائی وہ انسان سب سے اچھا، یہ انسان سب سے اچھا نہیں. اعلیٰ حضرت بتاتے کون اچھا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. ارے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سب کی آواز آئے. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور ذرا مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، میں ایسا کلام پڑھنے لگا ہوں. نعت کا معاملہ یہی ہونا چاہیے جیسا پبلک ہے ویسا کلام ہو جائے، تاکہ اٹریکشن when we are collect attraction، اس کے بعد جو پڑھنا ہے وہ پڑھا جائے. میں وہ کلام پڑھوں گا جو آپ کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، بزرگوں کو بھی یاد ہے. اور انشاءاللہ یہی امید کروں گا جو میرے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے، یہ سارے جیسے پڑھوں گا میں سارے چالو ہو جائیں گے میرے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. دادا میاں کے عرس میں آنے والوں زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے ساتھ شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ نوجوان جتنے ہیرو چہرے، چہرہ وہ بھی ہیرو بن جائے جس کی داڑھی بڑھ جائے سنت رسول کے مطابق. کیا خیال ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. جب تک بیٹھا ہوں تک سبحان اللہ کہنا ہے. دنیا میں خود کی پراپرٹی خریدنا مشکل ہے اور فانی دنیا انسان مر کے چلا جائے گا، لیکن جس پہ حضور نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے جنت میں اس کے نام کا درخت لگ جائے تو کیا بات ہے. ہمیں درخت نہیں، ہمیں تو باغ تیار کرنا چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. چلیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر کو یاد ہے. انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
اتنا شرماتے ہو دوست سے ڈرتے ہو دوست قبر میں جواب دینے نہیں آئے زبان اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے دی گئی ہے میرے بچے میرے نوجوان میرے دوست احباب بھائی سینے میں جتنا زور ہو اتنا آواز نکال کے پڑھیے اس کلام کو سب کو یاد ہے میں جانتا ہوں سب نے مل کر آواز سے پڑھنا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد جزاک اللہ شاعر کہتے ہیں پھول کھلتے ہیں پڑھ صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جو نبی کے پسینے میں موجود سب کی آواز آئے ہم نے زندہ باد اللہ یا رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ ہاں ابھی بھی تھوڑا سا وولٹیج بڑا ہے آپ کا پورا بڑھے گا دیکھنا دھیرے دھیرے انشاءاللہ کیونکہ عشق رسول کی گرمی پیدا ہوگی تو ٹھنڈی دور بھاگ جائے گی بول دو سبحان اللہ یہ تو میرے کہنے پہ کہا اپنی مرضی سے کہہ دو سبحان اللہ جزاک اللہ انسان لندن امریکہ مڈل ایسٹ یورپ فرانس جرمنی جاپان اسپین کوئی کشمیر گھومنے جاتا ہے کوئی تاج محل دیکھنے آتا ہے بامبے والا یو پی گھومنے آتا ہے یو پی والا بامبے گھومنے آتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہمیں سب جگہ جانا چاہیے صحیح ہے انسان کشمیر گیا ویکیشنز پیریڈ میں لوگ فیملی کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمیں گھومنے جانا ہے تو انسان کشمیر چلا جاتا ہے دیکھ کر کے آیا دنیا میں لوگ کہتے جنت ہے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے دیکھنا چاہیے دیکھ کر کے آ گیا لیکن عاشق جب مدینے گیا تو مدینے سے واپس آنے کا دل نہیں ہوتا کیا بات ہے شاعر کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا فرانس اچھا لگا دبئی گیا تھا اچھا لگا آ گیا کشمیر دیکھ کر آ گیا لیکن مدینے گیا تو کیا ہو گیا بھائی چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں کیوں بھائی ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے سب کی آواز آئے ہم نے ان کی آپ بھی اچھا پڑھتے ہیں آپ بھی ناتے ہیں آواز نکال کے پڑھیے محبت سے ہم نے ان کی تصویر جس نے وہ محمد موجود ہے میرے آقا کا اخلاق ایسا تھا آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا محلے میں گلی میں کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے they are want to pulling the leg اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے سائیکل سے بائک پہ آیا بائک سے کار آیا بنگلے پہ آ گیا کیسے آیا ذرا پلان کرتے ہیں اس کو کیسا پیچھے کیا جائے نہیں میرے دوستو حضور نے یہ سکھایا تھوڑی ہم تو مسلمان ہیں ہم سب سے اچھی قوم کیوں ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں
آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے آخرت پہ الحمدللہ. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں ہمارے گھر میں اگر محلے میں کوئی بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کے بھائی بہن امی ابا کیسے بھی رہیں، اس کا دھیان مت دیجیے. بچہ پڑھنے میں اچھا ہے نا تو اس کا ساتھ دیجیے. ماں باپ بھائی بہن نیکی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نیکی دینے والا ہے. ہاں بہرائچ والوں، دادا میاں اس کی انشاءاللہ قیامت میں اگر کسی نے اچھا کیا تو دادا میاں کے ساتھ اللہ نے چاہا تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ تو کہہ دو. ہاں حضور کا اخلاق ایسا تھا کہ حضور اپنے تو اپنے غیروں کو بھی گلے لگا لیا کرتے تھے. ہاں شاعر کیا کہتے ہیں، بے سہاروں کو بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا. وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے. نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس سعید حضرت دادا میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشتق اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، بلکہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ان سے کہتے ہیں منکروں سے مشرکوں سے عیش کر لو یہاں، منکروں 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. اور صلح کلی نبی کا نہیں دوستوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہے ہر قادری کے لیے. کہا تاج الشریعہ حضور کے ایسے غلام ہوئے زمانے نے تو کچھ اور انہیں تسلیم کیا. کیا تسلیم کیا؟ شاعر نے کہا جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے کیا بات ہوتی ہے. ایک بار کہہ دوں نا سبحان اللہ. نہیں ذرا جیسا مسکراہٹ تھی ویسا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. سنیوں کے کھلے چہرے اچھے لگتے ہیں، مرجھائے چہرے کہیں اور ہوتے ہیں. کہا تاج الشریعہ ایسے غلام ہوئے، اعلیٰ حضرت ایسے غلام ہوئے کہ زمانے نے کیا کہا. کہنے والے شاعر کہتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے. یاد ہوا ہی آپ ساتھ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم جہاں بھی پروگرامز کرتے عوام کو بھی لے کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایسے ویسے نہیں کہ ہمارا ہی کام ہے، ذکر رسول کرنا سب کا کام ہے، سب کے حصے کی بات ہے. سب کو یاد ہوا نا، ذرا مل کر پڑھیے. ان کے جو غلام ہو گئے، ماشاءاللہ. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے ہو گئے. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نہ پیسہ بھر دیتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، بازار مارکیٹ میں ہوتا ہے ٹور والا فون کرتا ہے بھائی نمبر لگ گیا ہے، اگلا سامان خریدنا چھوڑ دیتا ہے، گھر پہ جا کے پہلے خوشخبری سناتا ہے کہ مدینے سے بلاوا آ گیا. ہاں بڑے بڑے لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن مدینے نہیں جا پاتے، لیکن ایک غریب آدمی گاؤں میں کھیت میں کام کرتے کبھی کبھی مدینے کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، حضور اسے بلا لیتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ.
تو کیا ہوتا ہے؟ شاعر فرماتے ہیں جب بلایا مصطفیٰ نے، جب بلایا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ نے جب بلایا مصطفیٰ نے، خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ جزاک اللہ، یہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ معراج کی وہ رات ذہن میں رکھیے، جب نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی آئے، کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں شعر میں، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے توپ ترم، کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان دیکھ کر یا رسول اللہ، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر ارے بادشاہ غلام ہو گئے، ہو گئے، بادشاہ ہو گئے۔ الحمدللہ، سنیے، وسیلہ لیتے ہیں، کبھی دادا میاں کا لیتے ہیں، کبھی سرکار غوث پاک غریب نواز کا لیتے ہیں، کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں۔ وسیلے والے الحمدللہ، شارٹ کٹ والے نہیں، وسیلے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، وہ سویل اعلیٰ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا کلام تزمیر، شہزادہ گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کے شہزادے نصیر ملت کی لکھی مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نصیر ملت، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمیں تا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمیں تا تیرا، ہو جو ہاتھ میں کو میسر یہ نظارہ تیرا، ارکے اٹھے دے کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، بلوا کیا جو تو کرم ہے
مانگنے والا تیرا نہیں سونے تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، عرس مقدس، سرزمین عینی، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان سید سالار مسعود غازی، فیضان حضرت دادا میاں رحمت اللہ علیہ. دو سبحان اللہ، دو سبحان اللہ. کچھ وہابی دیوبندی ان کے بڑوں نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ حضور ہماری طرح ہے. کہیے معاذ اللہ، استغفر اللہ. حضور ہماری طرح کہتے ہیں، پیر نصیر ملت کہتے ہیں. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے. تم ہم کو جو بہکاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے، شان نبی گھٹاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے. اب تو عینی یارو بولو یار سبحان اللہ. دیکھو نبی کے دشمنوں کا رد کیا جائے تب بھی سبحان اللہ کہا کرو، اور حضور کے دشمنوں کا رد کیا جائے تب بھی سبحان اللہ کہو، اور حضور کی تعریف کی جائے تب بھی سبحان اللہ کہو. تم ہم کو جو بہکاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے، شان نبی گھٹاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے. نوری بشر ہے، نور سے رب کے بنے ہیں وہ، اپنی طرح بتاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے. واہ واہ بھائی واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہہ دو سبحان اللہ، سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے کہو یا رسول اللہ. او وہابیوں دیوبندیوں اپنی طرح کہتے ہو، ذرا اس کا جواب دو. شاعر کہتے ہیں کنکر سے کلمہ پڑھوا پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکر سے کلمہ پڑھوا پھر کہنا ہم جیسے تھے. ارے ڈوبے سورج کو پلٹا پھر کہنا ہم جیسے تھے. ڈوبے سورج کو پلٹا پھر کہنا ہم جیسے تھے. اوپر جانا نیچے آنا یہ تو بشر کی طاقت ہے. اوپر جانا نیچے آنا یہ تو بشر کی طاقت ہے. تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے. او دیوبندی لوہے سے لوہے سے تلوار بنانا عام ہے یہ تو دنیا میں. لوہے سے تلوار بنانا عام ہے یہ تو دنیا میں. ٹہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ٹہنی کو تلوار. سنیو ہمارے عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کی بات. ارے یار عقیدے کی بات ہو رہی ہے، سنیو ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے. او دیوبندی اس کا جواب ہے لوہے سے تلوار بنانا عام ہے یہ تو دنیا میں. ٹہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا. آپ سنو پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. شہر کا گورا چٹا لڑکا تھا، گلی میں کھیلتا تھا، 20-25 سال کا تھا، گورا چکنا اچھا خاصا. اچانک جماعت میں چلا گیا. 40 دن بعد آیا، بڑا داغ لایا. ملا بھائی کیسے اتنا بڑا داغ؟ ہمارے امام صاحب 10-20 سال سے نماز پڑھے، اتنا بڑا نہیں لایا جتنا تو 40 دن میں لایا. ان کو 20 سال ہو گیا، نہیں آیا اتنا بڑا. پوچھنے پہ کہنے لگا حضرت بتاتا ہوں، بتانا نہیں کسی کو. حضرت وہ اصل میں جماعت میں گیا تھا،
تو جہاں گیا تھا نا وہاں کا مسلح بڑا سخت تھا، تو آگے پیچھے کرنے میں بڑا داغ ہو گیا. شاعر کہتے ہیں او دیوبندی پیشانی پہ، ہاں سنو ایمانی حرارت کے ساتھ سنو. شاعر فرماتے ہیں پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، ارے نقش قدم پتھر پہ بنا پھر کہنا ہم جیسے تھے. نقش قدم پتھر پہ بنا پھر کہنا ہم جیسے تھے. پیارے نبی کی بات بڑی ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو. توجہ عثمان بھائی، فرید بھائی، پیارے نبی کی بات بڑی ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو. دادا میاں جیسے بن جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. دادا میاں جیسے بن جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. دادا میاں جیسے فائدانہ سید وجدہ میاں، فائدانہ سید وجدہ میاں، عرص مقدس علماء سنت، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا دوبارہ پڑھ دوں. او بابی چاہے ان کی بیوی دال میں تھوک دے، ان کی بیوی دال میں تھوک دے، شوہر کو آنے کے بعد بولے ارے غلطی سے میرا تھوک چلا گیا دال میں، آپ تو کھا لیے. شوہر ایک لگا دے گا. ہیں ان کی بیوی، توجہ ہے جی، ان کی اہلیہ، ان کے گھر کی عورتیں اگر دال میں تھوک دے اور شوہر کھا لے، کھانے کے بعد جب بتایا جائے ارے معافی چاہتے دال میں تو میرا تھوک گر گیا تھا، میری ناک گر گئی تھی. میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ایسے لفظ نہیں استعمال کرنے، نہیں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو شوہر تماچے لگا دے گا. ہاں وہیں حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا لاتے ہیں، حضور سے کہتے حضور میری آنکھ کا ڈھیلا جوڑ دے. حضور کے صحابی تھے نا، وہابی نہیں تھے، عقیدہ مضبوط تھا. اپنی آنکھ کو لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے ان کی آنکھوں پر اپنا لوہاب دہن لگایا اور واپس جوڑ دیا. کہتے قتادہ کیسا نظر آتا ہے؟ قتادہ کہتے حضور جیسے پہلا نظر آتا تھا اس سے زیادہ اچھا نظر آنے لگا. یہ بات ہے بھائی. کہتے ہیں شاعر پیارے نبی کی بات بڑی ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو. دادا میاں جیسے بن جاؤ کہنا ہم جیسے تھے. کچھ بشر ہو نیک ناتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. بولو فرش والے تیری شوقت کا اولو خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کہہ دو سبحان بھائی. جنہوں نے محفل سجائی ہے قبلہ مبارک ہے. کیوں مبارک ہے؟ ہاں جہاں ہمارے بچے آتے ہیں نا، بچے پیر نصیر کہتے ہیں جہاں بچے آتے ہیں، میں شعر پڑھنے سے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں. ہم اپنے بچوں کو جب محفل میں لاتے نا تو بچہ بڑے ہو کے کہے گا انشاءاللہ کہ یہاں پر ہمارے دادا میاں کا عرس ہوتا تھا، ہمارے ابا کرتے تھے، میں بھی کروں گا. کوئی کانوینٹ میں پڑھنے والا وہابی دیوبندی کا لڑکا بھی ملا نا کبھی باہر جانے کے بعد، دے آر فرام انگلش میڈیم اسکول، لڑکا بہکے گا نہیں. کیوں نہیں بھائی میں بہرائچ میں رہتا تھا، کیسر گنج میں دادا میاں کا عرس ہوتا تھا، میں جا رہا ہوں گھر چھٹی لے کے دادا میاں کا عرس مناؤں گا. بچوں کو لانے کا یہ فائدہ ہے. پہلا تو عقیدہ بچ جائے گا، ہم چین سے مریں گے. کیوں؟ ہمارا بچہ ایمان پہ رہے گا انشاءاللہ. ماں باپ کو مرنے کے ٹائم سب سے بڑا خیال یہی ہوتا ہے کہ بچہ ایمان سے نہ چلا جائے. ہیں سب چیزیں بچا لے گی، ایمان سے کیا انسان نہیں بچ پائے گا. پیر نصیر فرماتے ہیں کئی پوشتوں سے غلامی، کئی پوشتوں سے غلامی
کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلیوں جوانی کے بیتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خودارا ہمیں یوں در سے نہ ٹال، بولو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار بلاتا ہے رضا حسین کو شفیع، جو میرا غوث، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا کو بھی پسینہ ہونے لگا، آپ کو بھی چارجنگ آ گئی، سردی دور ہو جاتی۔ اب دادا میاں کے عرس کی باتیں کرتے قبلہ، جو اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں، انتظامیہ کمیٹی جو ہے انشاءاللہ آپ جتنے دادا میاں سے کون کون پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انہیں کون کون چاہتا ہے، سارے لوگ دادا میاں کے عرس میں آئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دادا میاں کے صدقے میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ توجہ، دادا میاں سے سارے پیار کرنے والے جتنے انتظامیہ اور جتنے آئے ہیں، جتنے مرد اور خواتین ہیں، سارے پیار کرتے ہیں۔ شاعر کہنے لگا حاجی صاحب توجہ ہے، شاعر کہتا ہے یہ درد تو حقیقت میں، آپ ذرا ایک نظر سرکار دادا میاں کے روزے کی طرف دیکھ لیں ذرا، ایک طرف پلٹ کے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا شاندار سجا ہوا ہے۔ آپ سنیے، کہتے ہیں شاعر یہ درد تو حقیقت میں دکھیوں کا سہارا ہے، یہ درد تو حقیقت میں دکھیوں کا سہارا ہے۔ سارے عرس میں آئی ہوئی پبلک ذرا کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر دیکھیں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاعر کہتے ہیں یہ درد تو حقیقت میں دکھیوں کا سہارا ہے، دادا میاں کی چوکھٹ سے، دادا میاں کی چوکھٹ سے لاکھوں کا گزارا ہے، دادا تیری زندہ باد کہیے سبحان اللہ، اور پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں یہ درد تو حقیقت میں خادموں کو توجہ ہے، یہ درد تو حقیقت میں دکھیوں کا سہارا ہے، دادا میاں کی چوکھٹ سے لاکھوں کا گزارا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بگڑی ہوئی تقدیر اس در سے سنورتی ہے، کرم فرما دے بس بیڑا پار ہے۔ عقیدے والے سنی الحمدللہ، کرم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بگڑی ہوئی تقدیر پل بھر میں سنورتی ہے، جس نے بھی مصیبت میں دادا کو پکارا ہے، جس نے بھی مصیبت میں دادا میاں کو پکارا ہے۔
شاعر کہتے ہیں دادا میاں یہ جو خدامین ہیں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے ہر کام کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی دل کی بات ہے قبلہ توجہ. حاجی صاحب آپ کے بھی دل کی بات پڑھنے لگا ہوں. کیا کہتے ہیں شاعر دادا تیری چوکھٹ سے دادا تیری گلیوں سے جائے تو کہاں جائے. لاکھ پتی کروڑ پتی انہوں نے بنایا ہے. ہاں کیا خیال ہے قبلہ دادا کھڑے ہو کے یہی کہنا دادا تیری گلیوں سے جائے تو کہاں جائے. یہ در کا نظارہ تو جنت کا نظارہ ہے. یہ در کا نظارہ تو جنت کا نظارہ ہے. یہ در کا نظارہ تو جنت کا نظارہ. اس کا آخری شعر بڑا پیارا ہے قبلہ. دل کی بات ہے آپ لوگوں کی جو پڑھنے لگا ہوں. حاجی صاحب دل کی بات پڑھنے لگا ہوں. آخری شعر ہے اس منقبت کا. کیا کہتے ہیں شاعر ٹوٹی ہوئی کشتی ہے. جب مصیبت میں پڑے ہوں گے آپ کو دادا میاں یاد آئیں گے. کیا دل سے نکلا ہوگا ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے. ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے. گھر کوئی نہیں اپنا دادا تو ہمارا ہے. گھر کوئی نہیں اپنا ممبئی سے آیا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ حضرت میرا بھی بھرم رکھے, ہم گناہگاروں کو بھی بچائے. اس نیت سے شعر کو پھر سے پڑھتا ہوں. ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے. ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے. کر کوئی نہیں اپنا دادا تو ہمارا ہے. کر کوئی نہیں اپنا دادا تو ہمارا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے. جی ایک فرمائش کا کلام ہے, پڑھتے ہیں مل کے. مصطفیٰ کا گھرانہ واہ چارج ہو گئے سارے. سلامت رہے آپ سب نے کہنا ہے ٹھیک ہے محبت سے. مصطفیٰ کا گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. ہاتھ اٹھا کر
قادری آستانہ اور اونچا قادری آستانہ سلامت رہے پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سنیوں سنیوں کا ہے مرکز بریلی میرا اہل سنت کا مرکز بریلی میرا مسئلہ کیا حضرات اہل سنت کا مرکز بریلی میرا سنیوں کا ٹھکانہ سلامت رہے سنیوں کا ٹھکانہ سلامت رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے سنیوں کا کھلانا سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 آپ کا نہ جانا سلامت رہے عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار عطرت سیدہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے جس طرح آپ ساتھ دے رہے تھے ایمانی حرارت کے ساتھ اتنا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ بڑا پیارا کلام ہے جس کا حکم چند اشعار پڑھتے ہیں درود پاک سنا دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر فرماتے ہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کہہ دے سبحان اللہ سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ کہتے ہیں شاعر کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک
کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاد آنکھیں، زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاد آنکھیں، زلف واللیل ہے، زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاد آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی بنایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی بنایا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، سب کی آواز ہے سبحان اللہ، اسٹیج والے بھی کہتے سبحان اللہ۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جب تلک پشت پہ شبیر رہے اے فیضی، جب تلک پشت پہ شبیر رہے اے فیضی، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں۔